دعا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ لڑکا طلاق بھی دے دے تو وہ پاک صاف ہی رہتا ہے، اور بیٹی کی کبھی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات تو ہوگی نا، جواب ہوا ہے۔ اگر بیٹے مل گئے ہیں تو فرعون نہ بنو، اگر بیٹے مل گئے ہیں تو نمرود نہ بنو۔ اگر خدا نے بیٹوں کا باپ بنایا ہے تو دیکھو اس باپ کو، دیکھو جو بیٹیوں کا باپ ہے، اس باپ کو دیکھو جس کے گھر میں بچیاں پل رہی، کیسے وقت گزارے۔ میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں۔ کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ سورہ یاسین جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، جسے قرآن کا قلب کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ وہ مبارک سورت ہے۔ اب فرمایا گیا جب کوئی دنیا سے جانے والا ہو اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت سے موت آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین وہ سورت ہے اگر کوئی رات کو پڑھ لے اور اسی رات اس کا انتقال ہو جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین وہ سورت ہے جب اس کی تلاوت کی جائے بھوک کی حالت میں اللہ بھوک کو مٹا دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بڑی برکتیں ہیں، جس نیت سے یہ سورت پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی مراد کو پورا کرتا ہے۔ عورت فطرتاً بے وفا نہیں ہوتی، اور جو بے وفا ہوتی ہیں وہ فطرتاً عورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 4 نام آپ کی ساری زندگی کام آئیں گے، اسے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جبارو، یا جبارو۔ اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپ اندر سے بہت اداس رہتے ہو تو یا جبارو آپ پڑھا کریں، جس کا مطلب ہے کہ اے زخموں کو بھرنے والے میرے دل کو بھی جوڑ دے۔ اور اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رزاق، جس کا مطلب ہے کہ اے رزق عطا کرنے والے میرے لیے بھی غیب سے رزق کے خزانے کھول دیجیے۔ اور اگر آپ کا دل ہر وقت کسی نہ کسی غم میں مبتلا رہتا ہے، کسی نہ کسی سوچوں میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا سلام، یا سلام، اے سلامتی کے مالک میرے دل کو بھی سکون دے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری دعائیں نہیں سنی جا رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مجیب، یا مجیب، جس کا مطلب ہے کہ اے دعا سننے والے میری پکار کو بھی سنیے۔ کسی کے عیب کو تو بے نقاب نہ کر، خدا حساب کرے گا تو حساب نہ کر۔ بری نظر سے نہ دیکھ مجھ کو دیکھنے والے، میں لاکھ برا سہی پر تو اپنی نظر خراب نہ کر۔ کیا شان ہے قرآن پاک کی۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 3، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ قرآن پڑھنے والے کو جنت میں کون سے 3 فائدے ملیں گے؟ نمبر 1، جو قرآن کی تلاوت کرے اس کا مقام جنت میں اونچا ہوتا جائے گا۔ نمبر 2، قرآن کے حافظ کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ نمبر 3، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا جنت کا مستحق ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت جسے آپ زندگی میں صرف ایک بار پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے اور جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وہ چھوٹی آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
غیب سے وسیلے، مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ باپ، زندگی میں بادشاہی پیشوں سے نہیں بلکہ آرام سے بیٹا، بالکل سگنیچر برابر کرنا ہے، نہیں ہو تو ابھی تھوڑی دیر بات کریں، تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، پانی اپنا۔ اپنا ہی نام لکھتے ہوئے کانپ جاتی ہیں لڑکیاں، اپنے پاپا کا گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے بہنوں سے وفادار کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ مر جاتی ہیں بھائی کے لیے۔ آج آپ کے ارد گرد جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ارد گرد صرف اپنی ماں کو دیکھو اور اس کو دیکھو کہ وہ سب سے زیادہ کس کا ذکر کرے گی، اپنے بھائی کا۔ بہنوں سے وفادار کوئی نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑا رشتہ ہے اور اس کی سمجھ نہیں لگتی، لیکن اس کی قدر کر لینی چاہیے پہلے ہی۔ بہنوں کے ہوتے ہوئے ان کو دیکھنا چاہیے ان کی طرف، وہ کچھ نہیں، ایک مسکراہٹ کے لیے وہ پوری عمر داؤ پہ لگا سکتی ہیں آپ کے لیے۔